وہ کام جو خالصتاً دینی کام ہے نا، ان میں اجرت لینا جائز ہے یا نہیں؟ امام و حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، نہ امامت کی اجرت جائز ہے، نہ اذان کی اجرت جائز ہے، سمجھتے ہو؟ اور امام شافعی کے ہاں اور باقی دیگر ائمہ کے ہاں امامت کی اجرت بھی جائز، اذان کی اجرت بھی جائز، جو دینی خالصتاً دینی کام ہوتے ہیں ان کی اجرت جائز ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ امام و حنیفہ کے ساتھ صاحبین بھی ہیں، تو حنفیہ کا صدیوں سے اسی پر چلا آ رہا ہے۔ تقریباً 7ویں صدی ہجری میں آہستہ آہستہ علماء احناف نے دوسرے ائمہ کے قول پہ فتویٰ دینا شروع کیا۔ سمجھتے ہو؟ فتویٰ دینا اس لیے شروع کیا کہ جب دیکھا نا کہ دین ضائع ہو رہا ہے، جب تک مؤذن باقاعدہ تنخواہ پہ نہیں رکھا جائے گا، امام باقاعدہ تنخواہ پہ نہیں رکھا جائے گا، تو اب وہ جذبہ لوگوں میں رہا نہیں ہے۔ پہلے امام ساری زندگی 20 30 سال فری میں نمازیں پڑھاتے تھے، تو ایسے امام مارکیٹ سے کیا ہونا شروع ہو گئے؟ شارٹ۔ آپ کہہ سکتے ہیں نہیں ہمارے گاؤں میں تو ایک امام ہے فلاں ہے، تو بھائی 2 4 کی بات نہیں، پورے عالم اسلام کو دیکھا جاتا ہے نا۔ تو اس لیے احناف نے اس بارے میں امام حنیفہ کے قول کو دین کی بقا کے لیے، یہ کوئی اپنے پیٹ کے لیے نہیں کیا۔ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو پیسوں کے معاملے میں ابو حنیفہ کی رائے چھوڑ دی، پیسوں یہ دین کو بچانے کے لیے۔ ہاں تو امام جب تنخواہ لیے بغیر نماز پڑھائے گا نا تو ٹائم پہ نہیں آئے گا، 5 منٹ لیٹ 10 منٹ لیٹ، تو آپ ذرا امام صاحب کو بولیں کہ حضرت آپ نمازوں میں شارٹ ہوتے ہیں، کہ تمہارے باپ کے سے پیسے تھوڑی لیتا ہوں میں، وہ یہ ایکچولی یہ سیٹنگ شروع ہو جائے گی۔ مدرس کو آپ تنخواہ نہیں دیں گے، ناغے کر رہے ہیں، طلبہ کا نقصان ہو رہا ہے، آپ بولیں بھائی آپ طلبہ کا نقصان کر رہے ہو، آپ بھائی تمہارے باپ سے پیسے تو، اس طرح کی آج کل باپ دادا کی باتیں شروع ہو جاتی ہو سکتی ہیں نہیں بھی ہوتی ہوں۔ تو اس لیے دین کی بقا کے لیے اس پر اب تقریباً پوری امت کا اجماع ہے۔ ہاں نئے نئے جو فرقے نکلتے ہیں وہ پھر جیسے جماعت المسلمین والے کہتے ہیں ہم ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے تنخواہ لیتا ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ شروع میں تو بڑا اچھا لگتا ہے ان کا یہ دعویٰ، دیکھو یہ زبردست چلتے ہیں، لیکن پھر جب ان کا بھی سیٹ اپ بڑھتا ہے تو 2 4 مسجدوں سے زیادہ ان کی بڑھتی نہیں ہے پھر، ٹھیک ہے نا، چوتھا امام ان کو بھی نہیں مل رہا ہوتا۔ چلو آگے۔ تو اس زمانے میں اجرت لے کے کام کرنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے ثواب ہے کہ کم از کم کام کو تو فوکس کرے گا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں صحابہ کو حکم دیا کہ جو قتل کرے گا اس کو اس کا مال غنیمت بھی ملے گا، تو موٹیویشن کے لیے دیکھو دنیا بھی شامل کی جا رہی ہے نا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ آخرت اصل ہو، لیکن اگر اس میں کوئی دنیاوی فائدہ ہو رہا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر اس کو ثواب کس بات کا ملے گا جب یہ تو تنخواہ بھی لے رہا ہے؟ بھائی وہ کسی اور چیز کو بھی پیشہ بنا سکتا تھا، لیکن اس نے دین کو اس لیے تاکہ دینی ترقی کا ذریعہ بنے۔ دیکھو ایک ڈاکٹر جو ہے وہ رکشہ بھی چلا سکتا تھا، وہ انڈے بھی بیچ سکتا تھا، پولٹری فارم کا کام بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ اس نیت سے ڈاکٹر بنتا ہے کہ یار میں پیسے کماؤں گا لوگوں کا علاج کر کے، میرے پاس 10 کس طریقے پیسے کمانے کے، لیکن میں ایسا کام ایسے ذریعے کو پیشہ بناؤں گا جس میں انسانیت کا فائدہ ہو، تو یہ بہت بڑا ثواب ہے، پیسے بھی ملیں گے اور ثواب بھی انشاءاللہ بھرپور ملے گا، کیونکہ وہ کسی اور کام کو بھی ذریعہ بنا سکتا تھا، لیکن اس نے کہا تو اسی طرح کوئی دینی تعلیم حاصل کرتا ہے کہ میں تدریس کو ذریعہ بناؤں گا اپنے معاش کا، تو بھائی اس نے کوئی اور بھی تو وہ ٹماٹر بیچ کے زیادہ پیسے کما سکتا ہے، لیکن وہ تدریس کو بنا رہا ہے تاکہ انسانیت کی خدمت بھی ہو، تو یہ بالکل جائز ہے۔